یہ کانٹا اس نے ICC سے ادھار لیا تھا. اس حرکت کے بعد بھارت کا خیال تھا کہ یہ بادل اب بھارت پر برسیں گے، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے بورڈ کے عہدیداران ICC پر برسیں گے. ہمارا خیال تو خام ثابت ہوا، جبکہ بھارت ہمارے آدھے بادل اپنے اوپر نچلوانے میں کامیاب ہو گیا. سر بہت اچھا تھا، ویری گڈ. آپ کی پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. جعفری صاحب نے اس کو لکھا ہے اور یہی سیگمنٹ سارے لکھے. ایک کال ہمارے پاس ہے، دیکھتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ میں آپ کی والدہ بول رہی ہوں بیٹا. ڈوب مرنا چاہیے ایسی اولاد کو جو ماں سے پوچھ رہا ہے کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں. اللہ معاف کرے. توبہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا نہیں تھا. توبہ توبہ توبہ. السلام علیکم. استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ 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 توبہ. معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی بہت ہیں؟ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو سیٹ پر دیکھ کے. پہلا پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ابھی لوڈ شیڈنگ پہ بہت باخبر خبریں دی. جی بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. اور آپ کے تو ہم پرانے فین ہیں. بھائی یہی سننا چاہتا ہوں. جی یہی سنایا جائیے. پرانے اس لیے بھی کہ عمر میں زیادہ ہیں. واقعی اپنی امی کو بھی لکھ کے دیا تھا یہ بولنے کے لیے؟ نہیں بھائی، یہ مجھے کیا لکھ کے دیں گے. آنٹی کیسی ہیں آپ؟ بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی تعریف سننے نہیں دیتے، نہ سنانے دیتے ہیں. دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہے. سنائیے سنائیے. یقین کریں آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. جہد مسلسل کی منہ بولتی جیتی جاگتی تصویر ہے. اور یقین کریں قوم کا بھرپور سرمایہ ہے، اور ہم سب کے لیے اور فیصل کے لیے اور فیصل جیسی اور نسلوں کے لیے مینار نور ہیں. ہم لوگ اور آنے والی نسلیں آپ پہ جتنا فخر کریں وہ کم ہے. واہ، بہت شکریہ. میں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ فیصل کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے بڑی شفقت دی، بڑی محبت دی، اور ان کی صلاحیتیں جو چھپی ہوئی تھیں اس کو سیکل کرنے والے آپ ہی ہیں. بے شک. بہت شکریہ. اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں، میں نے فیصل کے بالکل لیے سمجھتے ہیں. میں نے فیصل کے لیے کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو تعدیر قائم رکھے. آمین. اللہ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمر خضر دے. بہت ادب اور احترام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. فیصل خود بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ. بس اور اگر جو شخص ٹیلنٹڈ نہیں ہے، اس پیشے میں یہ واحد پیشہ ہے جس میں سفارش نہیں چلتی. اس پیشے میں صرف کام چلتا ہے جو نظر آتا ہے آپ کو. اور ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور جو کچھ آپ نے میرے لیے کہا اس پر میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں. آپ میری بھی ماں ہیں، اور بہت شکریہ. بہت اچھا لگا دل کو، بہت خوشی ہوئی اور بہت سکون ملا. اللہ آپ کو عمر خضر دے. آمین. جزاک اللہ. یہ فیصل بھی بھائی بہت میں فخر کرتی ہوں اس زمانے میں اس جیسی اولاد. اس کا ہیلو جی 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 فیصل بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. جی جی ہاں فیصل، میں یہی کہوں گی کہ تم جیسی اولاد پہ میں بڑا فخر کرتی ہوں. اتنے پرخلوص ہو، دیانت دار ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، محنتی ہو، خوش اخلاق ہو، والدین کا نام روشن کرنے والی اولاد ہو. مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے. ماں باپ تو سبھی کی محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو تمہاری صورت میں اولاد مل جائے تو سارے دلدر دور ہو جاتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ ایک محنت شاقہ جو انہوں نے کی بھی ہوتی ہے وہ تمہاری شکل میں نعمت عظمیٰ میں بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تم کو بہت ترقی کامیابی دے. تم ماں باپ کا دل خوش رکھتے ہو، ٹھنڈا رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں تمہاری اولادوں سے دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ. خوش نصیب ہیں. بہت شکریہ. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو کال کرنے کا. میں نے جو کچھ آپ کو کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں بھائی، مجھے معاف کر دینا. میرے سے غلطی ہوئی. خواتین حضرات، بات یہ ہے کہ ماں جو ہے، ہم اگر زندگی بھر بھی ماں کی خدمت کریں، یعنی اس وقت سے جب ہم ہوش میں بھی نہیں ہوتے اس وقت سے بھی اگر خدمت کرنا شروع کریں
اور بڑھاپے تک کرتے رہے تب بھی ماں کا احسان نہیں اتار سکتے. اور مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، بولنے کا حوصلہ مجھے وقت نے دیا، اور کانفیڈنس جسے آپ کہتے ہیں وقت نے سکھایا، اور وقت کی مار کھا کھا کے میں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سیکھ ہی لیا. لیکن میں فیصل آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی بات قطع کلام کر رہا ہوں. جن الفاظ میں آپ کی والدہ نے آپ کو یہ سب باتیں کہیں، اس سے مجھے یہ محسوس ہوا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ اپنی ماں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اور جنت میں جانے کے لوگ شارٹ کٹس پوچھتے ہیں. انسان جی وہ لوگ جو کوئی عمل نہیں کرتے اور شارٹ کٹس جاننا چاہتے ہیں، تو یہ جو ماں اور باپ ہیں یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے. جی ہاں. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے قرآن میں، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں اپنی زندگی میں جو بھی اپنے ماں باپ کو پائے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان کی اطاعت میں گزارے، اور جب وہ بوڑھی عمروں کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ادب سے کھڑے رہنا، اور ان کے آگے اف تک مت کرنا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تھی، تو بھی ان کے حال پہ اسی طرح رحم فرما. تو خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی ماں، ہم دونوں خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ماں حیات ہیں، اور اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. آمین آمین آمین. معین بھائی، جب فلموں میں کامیاب ہو ہی گئے تھے تو ٹی وی کی طرف کیوں آئے؟ یہ آپ نے گویا ایک اچھا طنز کیا ہے اور کوشش کی، لیکن چونکہ آپ کی اماں نے وہ کو بددعا نہ دے دیں، اس لیے میں آپ کو اب کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے سیدھا سوال کیا ہے چالاکی کہ جب فلم میں کامیابی مل گئی تھی تو ٹی وی کی طرف آنے کی ضرورت. ہاں ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں، فلم میری پٹ گئی، فلم پٹی نہیں چلا. بیسیکلی دیکھو فیصل، مجھے فلم سے کبھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، اور میں نے وہ جو فلم میں کام کیے تھے وہ اپنے دوستوں کی تعلقات کی وجہ سے کیے تھے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا فلم میں کام کرنے کا، اور وہ فلم نہیں چلی. اللہ کا شکر ہے وہ نہیں چلی. چل جاتی تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جو آج رسپیکٹ مجھے ملی ہے ٹیلی ویژن کے تھرو، وہ شاید فلم میں اتنی نہ ملتی. تو میں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، مجھے تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. نہیں چلی. اچھا نہیں، آپ نے یہ کہ اور چل جاتی تو آپ کیا کر لیتے؟ اگر چل بھی جاتی مثال کے طور پہ تو کیا ہوتا اس سے؟ میں وہی رہتا جو ہوں. نہیں پھر بھی فرق تو پڑتا نا، ظاہر ہے سلور اسکرین میں اور چھوٹے اسکرین میں. اس ملک میں سلور اسکرین ہے کہاں؟ اور سلور اسکرین پہ آتا کیا ہے؟ آپ کے یہاں دکھاتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں. گنڈے بدماشوں کو آپ وہ سمبل بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کو آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. تو فلم کہاں ہے آپ کے یہاں؟ سلور اسکرین تو ہے ہی نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن اور جو ڈائریکٹرز ہیں، جو فلم رائٹرز ہیں، جو اچھے رائٹرز ہیں وہ فلم لکھنا نہیں چاہتے، اور جو بس کچھ بنا لیجئے، کچھ کر لیجئے اور لکھ کے کر دیا اور بنا دیا تو وہ فلم، یہ وجہ ہے زوال کی یہاں پاکستان فلم؟ نہیں، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، ایک فلم انور مقصود نے بھی لکھی تھی. کب؟ اور مجھے علم نہیں ہے. ایک فلم لکھی تھی انہوں نے، اور جب انہوں نے وہ اسکرین پہ دیکھا تو اس کے وہ تمام ڈائلاگز جو ہیں اس میں کوئی رد و بدل کی گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے ایک اچھی لکھی ہوئی چیز کو کچھ اور بنا دیتے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، اس صورت میں ٹھیک ہے کہ جس صورت میں کسی نے کوئی لکھ کے اچھا نہ لایا ہو اور آپ نے کوئی ایڈیشن کر دی اچھی سی اور اس کو ذرا بہتر کر دیا. لیکن اگر اچھی لکھی ہوئی چیز میں تو تجربے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندوستان میں ہماری ساری کامیڈی چل گئی، انہوں نے چالاکی سے ساری کامیڈی، سر میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ساری کامیڈی انہوں نے ہماری حاصل کر لی. ہم نے جو سنا، یار یہ تو معین بھائی کا ہے، ارے یہ تو عمر بھائی کی بات کر رہا ہے، یہ وہاں کے، اور پھر یہاں سے بھی لوگ گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 2 شخص نہیں گئے. قسم سے یقین کریں میں جھوٹ نہیں، آپ نہیں گئے اور میں نہیں گیا. اصل میں یہاں سے وہ کامیڈی ایکسپورٹ ہوئی ہے جو یہاں چلی نہیں. وہ کامیڈی ایکسپورٹ ہوئی ہے، وہاں کا جو لیول ہے وہ دوسرا ہے کامیڈی کا، اس لیے وہ کامیڈی وہاں چل گئی. جی دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ سب کے روزگار کا معاملہ ہے، کسی جگہ بھی جا کے کام کیا جا سکتا ہے.
اس میں کوئی قباحت اور حرج کی بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ملک کا ایمبیسڈر سمجھ کے آپ اپنے ملک کی نمائندگی کریں۔ وہاں کا مزاج جو کامیڈی کا ہے وہ الگ ہے، کامیڈی کا وہاں کا لیول الگ ہے، اور ہمارا جو مزاج ہے وہ الگ ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایک گانے کی فرمائش میں آپ سے کروں گا، پوری کر دیں گے؟ بغیر تمیز باندھے ڈائریکٹ؟ نہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس میں تمیز باندھیں گے۔ اچھا، بریک کے بعد ڈائریکٹ پھر فرمائش کرو۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، خواتین کہیں مت جائیے گا۔